الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد صلوات کے بعد جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا انگنت بے شمار لا تعداد شکر جس نے ہمیں کائنات کی مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا. مزید برآں اس نے ہم پہ کرم کیا. آقا نامدار، آقا ارب و جم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آج کی اس عظمت والے برکت والے دن میں یہ سعادت، یہ توفیق ہمارے مقدر میں کی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ صحیح بیان کیا جائے گا اس پر ہم ساروں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں گوش گزار کی جا رہی تھی. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق بہت ساری وعیدات گزشتہ جمعہ پر آپ کے سامنے رکھی تھی. انہی وعیدات میں سے ایک وعید آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو قوم من حیث المجموع زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. بارشیں نہیں ہوتی، زمین اپنا اناج نہیں اگاتی. جو قوم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا. اسی طرح ایک اور روایت میں گزشتہ جمعہ پر بھی یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی. احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے سرے پستان، ان کے سینے پر ایک جہنم کی آگ سے گرم کیے ہوئے پتھر کو رکھا جائے گا اور وہ پتھر اتنا وزنی ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ ان کے سینے کی ہڈی کو توڑ کر شانہ سے باہر نکل جائے گا اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے، ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا. وہ قوم، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے سینے پر پتھر رکھا جائے گا، شانے سے پیچھے باہر نکل جائے گا، شانے پر رکھا جائے گا، سینے سے باہر نکل جائے گا. اور پھر
ایک اور روایت میں یہ ان مالداروں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ کیا مطلب؟ کل قیامت والے دن آج جو مالدار ہیں اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان مالداروں کے لیے کل قیامت والے دن جو آج حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، مالداروں کے مال کے محتاج ہیں، لیکن مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت والے دن ان کے لیے خرابی ہے۔ خرابی کیسے ہے؟ محتاج اللہ کے حضور عرض کریں گے یا رب ہمارے حقوق جو تو نے ان مالداروں پر فرض کیے تھے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، ہمارا جو حق تو نے ان پر فرض کیا تھا، انہوں نے ظلماً اس حق کو ہمیں نہ دیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، آج میں تمہیں، یعنی وہ جو محتاج لوگ ہیں، آج غریب ہیں، نادار ہیں، اللہ فرمائے گا آج تمہیں میں اپنا قرب عطا کروں گا اور ان مالداروں کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ ان لوگوں کے لیے خرابی ہو جائے گی جو اس دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دوزخ میں 3 اشخاص سب سے پہلے جائیں گے۔ 3 لوگ ہیں جو جہنم میں، دوزخ میں سب سے پہلے جائیں گے۔ فرمایا ان تینوں میں سے جو پہلا شخص ہے، 3 سب سے پہلے جائیں گے، لیکن ان تینوں میں سے بھی جو پہلا شخص ہے جو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا، حضور نے فرمایا وہ مالدار جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ وہ جہنم میں 3 لوگ پہلے جائیں گے، ان تینوں میں سے بھی پہلے جو ہے وہ شخص جائے گا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم میں سے جو مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 1 دیں گے 700 لازمی ملے گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ کہاں لکھا؟ قرآن کریم سورہ البقرہ 30 سپارے میں رب نے خود ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابلا، جس کو زمین میں لگایا اس نے 7 بالیاں نکالی۔ 1 دانہ لگایا، کتنی بالیاں نکالی؟ 7 بالیاں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ 1 دانے نے کتنے دانے دیے؟ 700 دانے دیے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال بس ایسے ہی ہے، 1 کے بدلے میں 700 ملتا ہے۔ یہ تو لازمی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، باقی اللہ اس سے جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ مثل الذین، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے معاف کرنے سے، یعنی کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، کوئی غلط کر دیا، کوئی آپ پہ ظلم کر دیا، پھر اس نے معافی مانگ لی یا نہیں بھی معافی، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو
معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی معاف کریں گے تو وہ سمجھے گا شاید میں ڈر گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، نہیں میری عزت کم پڑ جائے گی، نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیں صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا 700 تو لازمی ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو جتنا دگنا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضور نے فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر، کتنی؟ کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، اور حضور نے فرمایا اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، ہوگا کیا؟ اللہ اسے اپنے دستے راست سے قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ حضور نے مثال دے کر کہا جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، گائے کا بچہ ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے، جب اس کی پرورش کریں تو وہ قد اول ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں سے، حلال مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے کھجور برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ صدقہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، چونکہ اس کی پرورش کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ خود اس کو دستے رات سے قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی پرورش فرماتا ہے۔ کتنی جب اللہ پرورش فرماتا ہے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیں حلال میں سے، دیں اللہ کی رضا کے لیے، وہاں پر کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ حلال ہو، دیں دل سے، نیت رب کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر گزشتہ جمعے پر یہ بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت صدقہ کر کے مفروض کلو میں کر دو۔ جب بندہ اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب کوئی اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے، مال کا حق ادا کرنے سے مال مضبوط کلو میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ رب کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ در حقیقت اللہ سے جو ہماری محبت ہے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مال دیا رب نے، اب اس میں سے 2.5% 40واں حصہ ادا کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ دیں گے ہم کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، دے فقیر کو رہے، حق اللہ کا ادا کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں دیا، اللہ کو ہم نے اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیے، دے اپنے کسی انسان بھائی فقیر مسلمان کو رہے ہیں، حق کس کا ادا کر رہے؟ رب کا، دے اس کو رہے دنیا میں، بدلے میں اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا۔ سودا بڑا سستا ہے، کوئی کرنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی ماننے والا ہو۔ زکوٰۃ در حقیقت اللہ سے محبت کا
امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، سیڑھی ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اس کو کراس نہیں کرو گے اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 32 مرتبہ ذکر آیا، اسلام کا پل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے، بارشیں نہیں برساتا، کہ جو لوگ اللہ کا دیا ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے متعلق احکام سیکھنا فرض عین ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جو بندہ مالک نصاب بن جائے، جو بندہ مالدار ہو جائے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جس بندے کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز کے احکام سیکھنا بچے پر فرض عین نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، جو ہی بندہ بالغ ہوتا گیا تو جیسے اس پر نماز فرض ہے تو نماز کے تمام احکام سیکھنا بھی اس پر فرض عین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مالدار بندے پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ فرض عین ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا لغوی معنی ہے افزائش، بڑھوتری، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے طہارت۔ دونوں معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مال میں افزائش ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ اور یہ بالکل 100% حقیقت بات ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں تھوڑ نہیں دیتا، اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو مال کی میل ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے میل نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، چونکہ وہ صریح نص قطعی کا قرآن کریم کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ نہ دینے والا فاسق ہے، گناہگار ہے، مردود الشہادہ ہے، ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا جس پر فرض ہے پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فاسق مردود الشہادہ ہے۔ زکوٰۃ میں لازم ہے، پیچھے ذکر کیا اس کی تعریف میں، کہ شرعی فقیر کو مالک کر دے۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ بعض اوقات ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں افطاری دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ 2 باتیں اس میں۔ اگر تو جن کو آپ راشن دے رہے ہیں افطاری کی مد میں، یا دسترخوان لگا کر بٹھا رہے ہیں، اگر دسترخوان لگا کر بٹھا رہے ہیں اور پیسہ ہے زکوٰۃ کا، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سارے جو اس پر بیٹھے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ سارے شرعی فقیر نہ ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جن پر زکوٰۃ لگتی ہی نہ ہو، وہ بھی بیٹھے ہوئے، تو ان کو کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ دوسرا، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جس نے وہاں پر دسترخوان لگایا ہوا ہے اس کی نیت جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مالک بنانے کی ہے، یا صرف انہوں نے مباح کیا ہے، جتنا وہ کھا سکتے ہیں کھائے، باقی شاپر میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو مالک نہیں بنایا، صرف مباح کیا ہے۔
جیسے ہم جب شادی حالوں میں جاتے ہیں نا، وہ کھانا اس کھانے کے ہم مالک نہیں بنتے، وہ کھانا صرف ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے، یعنی ہم صرف وہاں پہ کھا سکتے ہیں، اس کو جیب میں ڈالنا، شاپروں میں ڈال کے پرسوں میں ڈالنا جیسے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، چونکہ وہ کھانا صرف کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے مباح ہوتا ہے، وہ کھانے کے وہ مالک اس کا ہمیں مالک نہیں بناتا۔ اسی طرح اگر جو افطاری کا دسترخوان لگایا جاتا ہے، اکثر اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، چونکہ زکوٰۃ میں لازم ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو کیا بنائیں؟ مالک بنائیں۔ مالک بنائیں گے، مثال آپ نے راشن لیا، کوئی شرعی فقیر ہے، آپ نے راشن اس کے گھر میں پہنچا دیا، اس کو دے دیا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کیوں کہ اس راشن کا آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اب وہ اس کو خرچ کرے، بیچے، جو کرنا چاہے، آپ نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ مالک بنا دیا۔ اس طریقے سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن صرف مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو شرعی فقیر جس کو آپ مالک بنا رہے ہیں، وہ قبضہ کرنا بھی جانتا ہو۔ ایک سائیں ہے، ملنگ ہے، وہ پیسوں کو سنبھال ہی نہیں سکتا، آپ دیں گے وہ ضائع کر دے گا۔ کوئی ایسا چھوٹا بچہ نابالغ ہے جس کو پیسے کا پتہ ہی نہیں ہے، مال کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دیں گے وہ ضائع کر دے گا۔ ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے بندے کو مالک بنائیں جو قبضہ کرنا بھی جانتا ہو۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جس کے اندر ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ بے شک کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بسا اوقات مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کا سونا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ تو ہم ان کو ایک ہیلا بتاتے ہیں کہ آپ یہ مال، یہ جو سونا ہے، آپ اپنے کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں دے دیں۔ جب کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں چلا جائے گا، چونکہ اب وہ اس زکوٰۃ، اس جو مال ہے اس کا مالک کون بن گیا؟ چھوٹا نابالغ بچہ یا بچی بن گئی۔ اب چونکہ اس کے مال کا وہ ہے اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ہاں جب تک اب وہ بالغ نہیں ہو جائے گا اس مال کو آپ اب استعمال نہیں کر سکتے۔ کل کوئی مجبوری ہوگی تو آپ اس کو بیچنا چاہیں تو آپ بیچ نہیں سکتے۔ کیوں کہ اس کا مالک وہ چھوٹا نابالغ بچہ ہو گیا ہے، اور چھوٹا نابالغ بچہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی آپ کو دے پھر بھی وہ دے نہیں سکتا اور آپ لے نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، چھوٹا نابالغ بچہ جب کسی چیز کا مالک بن جائے وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم کسی بچے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹا کھانا کھاؤ یا ٹافی لے آؤ، پاپڑ لے آؤ، ہم نے جب اس 10 روپے کا مالک اس کو بنا دیا، وہ پاپڑ لے آیا، پھر ہم اس میں سے ایک پاپڑ لے لیتے ہیں، شرعی طور پر وہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ چھوٹا بچہ، چونکہ یہ جو مال کسی کو دینا یہ صدقہ ہے اور وہ صدقہ دینے کا اہل ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، صرف ہبہ کیا تھا اور نیت یہ کر لی تھی۔ اس پر ایک اور مسئلہ پہلے بھی ذکر کیا، بسا اوقات ہم بچوں کو کپڑے لے دیتے ہیں، کچھ عرصہ پہنے، کپڑے پرانے ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، ہم وہ کپڑے اٹھا کے کسی اور بچے کو یا اپنے کسی چھوٹے بچے کو پہنا دیتے ہیں۔ دو باتیں ہیں کہ آپ نے اس کو مالک بنایا تھا یا اس کو صرف ہبہ کیا تھا۔ اگر مالک بنایا تھا پھر اس کپڑے کو نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں، نہ اس کے کسی چھوٹے بہن بھائی کا استعمال کر سکتے ہیں، اکثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہبہ کیا تھا، بچے کو مالک نہیں بنایا تھا، نیت پہلے ہی کر لی تھی میں بچے کو مالک نہیں بنا رہا، اس کو صرف ہبہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں،
تو پھر اس کپڑے کو جب تک وہ استعمال کرتا کرے، پھر اس کپڑے کو مالک آپ ہی ہیں، وہ صرف استعمال کے لیے بچہ استعمال کر رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کے چھوٹے بہن بھائی کو لیے استعمال کریں یا کسی اور کو دیں، آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے شرعی مسائل ہیں، اس میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے دین میں احتیاط نہیں ہوگی ہمارے مسائل درست ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ تیسری شرط باقی انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا، عاقل ہونا۔ ایک بچہ ہے، بالغ بھی ہو گیا، بلوغت کی عمر کو بھی پہنچ گیا، لیکن مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے شک وہ عرب پتی ہے، چونکہ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا اس پر فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ آزاد ہونا، غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، آزاد ہونا، اگر اس دور میں کوئی شخص غلام ہے، ابھی تو دور نہیں رہا لیکن آ بھی سکتا ہے، آزاد ہونا شرط ہے۔ غلام جتنے مرضی مال کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا۔ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا۔ سب سے اہم مسئلہ، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یاد رکھیں 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ کتنے قسم کے مالوں پر؟ 4 قسم کے مالوں پر: سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ۔ سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ۔ سونا 7.5 تولہ سونا ہو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ صرف سونا ہے، لیکن سونے کے ساتھ چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی پیسے روپے ملے ہوئے، صرف سونا ہے۔ تو کتنا سونا؟ اس دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف سونا ہو، سونے کے ساتھ کچھ پیسے بھی گھر میں عورتوں نے رکھے ہوتے ہیں، کوئی علیحدہ رکھے ہوتے ہیں۔ اگر سونے کے ساتھ 20 روپے بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ مل جائیں، پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے والا نہیں رہتا، پھر سونے کی مالیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر 1 تولہ سونا بھی ہے، اس کے ساتھ 20 روپے مل گئے، عورت کے پاس ہوتے ہیں پیسے، 1 تولے کے ساتھ بھی 20 روپے مل گئے، اب اس کا نصاب چاندی والا ہو جائے گا۔ اور چاندی کی مالیت یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کی مالیت تھی، وہ تقریباً آج کا میں نے ریٹ دیکھا تھا 2550 چاندی کے تولے کا ریٹ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ 1,33,875 ہے۔ اب 1 تولے کے ساتھ 20 روپے مل گئے، اب اس کا نصاب ہو جائے گا چاندی والا۔ اور چاندی میں تو مالیت کتنی؟ اگر کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس 1,33,875 روپے کی مالیت کا اگر سونا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تو صرف اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اس لیے میں صرف کی قید لگا رہا ہوں، سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے۔ تو کتنی چاندی؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ سونا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مال وہ کاروبار کرتا ہے، مال تجارت ہے، کسی بھی چیز کا کاروبار کرتا ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ پلاٹ لیا کس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، مال تجارت ہے۔ گھر لیا کس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، مال تجارت ہے۔ جتنی بھی کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں، جتنا بھی مال لیا جاتا ہے، سگریٹ، جو چیز بھی، ٹافیاں، ببل، جو کچھ بھی لیا جاتا ہے، کس نیت سے لیا جاتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، یہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے۔ اگر مال تجارت اتنا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی، یعنی 1 لاکھ آج کے ریٹ کے مطابق
1,33,875 روپے اگر کسی کی دکان پر اتنا سودا موجود ہے اور اس نے کسی کا ادھار وغیرہ، وہ بعد کی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، اتنا سودا موجود ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ جب ہولانِ ہول ہو جائے گا، سال گزر جائے گا، تو اس بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، روپے موجود ہیں، کتنے؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد پیسے اس کے پاس موجود ہیں، 1,33,875۔ بچی کی شادی کے لیے رکھیں، کسی بھی مقصد کے لیے رکھیں ہیں، حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کاروبار سیٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، اتنی مالیت کے پیسے ہیں، سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائیں گے۔ اور بھی انشاءاللہ اس کے متعلقہ اور احکام پھر ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ کے احکام سمجھنے کی، سیکھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ